الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یقول اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کل ذی الحج کا مہینہ ختم ہو گیا اور آج محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کل اسلامی ہجری سال کا آخری 12واں مہینہ ختم ہوا اور سال مکمل ہوا۔ آج ہجری اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا دن آج اس کا آغاز ہوا۔ یہ بات اتنی کوئی احساس ہوا کہ ہم ایک سال سے دوسرے سال میں داخل ہو گئے۔ اگر اس بات پہ غور کریں تو یہاں کم از کم موٹی موٹی 3 باتیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا قائم کی ہے تو یہ وقت چل رہا ہے، دن ہے پھر رات ہے، دن رات بنتے ہیں تو ہفتہ بن جاتا ہے، ہفتے بنتے ہیں تو پھر مہینہ ہو جاتا ہے، مہینے ہونے کے بعد پھر سال بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت، ایک طریقہ بنا دیا دنیا کا جو چل رہا ہے اور آخر تک چلتا رہے گا، اور یہ جو ہے اسی کا نام انسان کی عمر اور انسان کی زندگی ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، یہ سانس اور لمحات پھر بنتے بنتے دن اور رات اور ہفتے اور مہینے، پھر سال، اور سال کے بعد کئی سال، اور آخر انسان کی زندگی پوری ہوتی ہے۔ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا، لکھا ہوا ہے کہ اس دن پیدا ہوگا اور اس دن اس وقت مر جائے گا، موت آئے گی، تو عین اس کے مطابق سارا سسٹم چلتا ہے۔ بالکل اسی وقت جو وقت اللہ نے لکھا ہے، عین اس لمحے انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان کتنا بھی سمجھدار ہے، کتنا بھی اچھا ہے، کو پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، عموماً کیا سوچ اور کیا ذہن ہے؟ جی بچہ سال کا ہو گیا، پھر 5 سال کا ہو گیا، یہ بندہ اس کی عمر 30 سال ہو گئی، اور اس پہ پھر برتھ ڈے پہ ڈے خوشی، اور اس پہ کیک بھی کاٹتے ہیں۔ حالانکہ اہل علم، مفسرین، محدثین، یہ دین اسلام، اس کا یہ منہج اور عقیدہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جتنے اس انسان کی عمر آگے بڑھی اتنا اس کی زندگی کم ہو گئی، اتنا یہ انسان موت کے قریب ہو گیا، اتنا
دنیا میں اس کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آخرت قبر کے یہ زیادہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کی عمر 60 سال ہے، جس دن وہ 40 سال کا ہوگا، بڑے کہ جی 40 سال کا ہو گیا، یہ عمر ہو گئی ہے، اور اس پہ چاہے کتنی مجلسیں اور کتنی خوشیاں منا لے، لیکن اسے غور کرنا ہے کہ پہلے جب پیدا ہوا تھا تو 60 سال باقی تھے، اب کتنے رہ گئے؟ 20 رہ گئے۔ اور کئی لوگ، اگر ہم مثال دے کر سمجھیں، کئی لوگ جب ان کی ملازمت میں ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے، تھوڑے وقت رہ جاتا ہے، تو وہ کچھ ذرا فکر مند سے محسوس ہوتے ہیں کہ اچھا اب اتنا ہی ٹائم رہ گیا، یہ تو سوچ لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ عمر اور زندگی دنیا میں جتنا وقت ہے وہ کتنا رہ گیا؟ یہ والا کہ جی سال پچھلا کل ختم ہوا، آج نیا سال شروع ہو گیا، اسلامی سال۔ اگرچہ اسلام نے ان سالوں کے آگے اور آنے جانے کو کوئی ایسے کہ بھی اس کے منائے، ایسا نہیں، لیکن یہ کہ بھئی انسان کی زندگی ایسے ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن رات کو، ان عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں سال کی گنتی، یہ اس طرح سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ لہذا اب اگر ایسا ہے تو پھر اگر مہینہ ختم ہو یا سال ختم ہو، اگلا سال شروع ہو، اگلا پیریڈ شروع ہو، تو اس میں جو غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو پیچھے وقت گزرا ہے، جتنی عمر گزر گئی، یہ پچھلا سال گزر گیا، اس میں میں نے کیا کیا، محاسبہ کرنے، حساب کتاب کرنے کی، جس طرح سے کاروباری لوگ، دکاندار لوگ کرتے ہیں، کیا کمایا اور کیا پایا، کیا کھویا۔ اب اس پہ کہ بھئی میں نے یہ اس سے پچھلے عرصے میں، پچھلی عمر میں، پچھلے سال میں کیا کیا ہے، اگر ٹھیک کیا ہے تو بہت اچھا، اور اس پہ پھر بہت خوش نہیں ہونا، بلکہ اگلا عزم کہ اگلا سال اس سے بہتر۔ اگر پچھلے سال 5 لاکھ کی تجارت اور پرافٹ اور منافع ہوا ہے، تو اگلے سال کا ہر بندے کا پلان ہوتا ہے کہ 10 لاکھ ہو۔ تو اگر دین کے طور پر بھی جو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، پچھلے سال اگر پچھلے دنوں میں کوئی اچھے کام کر لیے ہیں تو آگے یہ اچھے کر کے اس سے اور اچھے کرنے ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہے، اگر اس کے برعکس کہ یہ وقت گزرا، سال گزر گیا، اتنے بڑے ہو گئے، اب یہ دن آ گیا، کیا پیچھے گھوم کر دیکھیں، اپنا نامہ اعمال کا خود حساب لگائیں، تو شاید نظر آئے کہ وہاں تو سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ ہی گناہ ہے، جرم ہی جرم ہے۔ ساری زندگی اپنی جو زندگی اور جو خلقت ہے، جس کا جو مقصد اللہ نے بنا کے بھیجا، اس مقصد کے برعکس، تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر اپنا حساب محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جو میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، ہر نفس، ہر جان، ہر ایک دیکھے، غور کرے، غور و فکر کرے، سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ غد کل کون سا ہے؟ کل قیامت کا دن، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، وہ والا کل، اس کے لیے کیا کچھ پونجی جمع کی ہے، کیا تیاری کی ہے، کتنا کچھ کما لیا ہے، وہ کیا ہے؟ اصل یہ اس لیے اللہ نے بھیجا کہ اس کی تیاری کرو۔ لہذا تم سوچو، غور کرو، دیکھو، اپنا محاسبہ کرو کہ
کل جو مرنے کے بعد اگلی زندگی کا جو مرحلہ ہے، قیامت کا دن ہے، اس دن جو حساب دینا ہے، اس زندگی کے لیے جو کرنا ہے وہ کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اس سے پہلے بھی کہا اتقوا اللہ اور بعد میں بھی کہا اتقوا اللہ، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ پیچھے کر لیا، ابھی اللہ سے معافی مانگو، پیچھے کر لیا، غلطیاں ہو گئیں، اس کی توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ معافی اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد اصلاح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کا حساب لے لینا۔ کوئی کام، کوئی چیز، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو اللہ سے اوجل ہو اور قیامت والے دن اس بندے کے سامنے پھر پیش نہ کیا جائے۔ اللہ نے بندوں کو بلا لینا، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ۔ آخر ان سب لوگوں کو، انسانوں کو اللہ جو ان کا مولا ہے، اللہ مولا کے پاس لٹایا جائے گا۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، تو حکم صرف اسی کا، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، بڑا دقیق، سخت بھی اور بڑا تیز حساب۔ دنیا کی آج کوئی ٹیکنالوجی، کوئی آلہ وہ اتنا تیز حساب نہیں بنا سکتا جو اللہ لے گا، اور اللہ لینے والا ہے پتہ نہیں۔ اور وہ تیز حساب کیسے؟ پتہ نہیں کس وقت ٹائم آ جائے، سانس نکل گیا، زندگی ختم ہوئی تو حساب ہو گیا، بہت تیزی۔ یہ مت سمجھے کہ پتہ نہیں کون سا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ بھائی ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی جس وقت بھی ختم ہونی ہے تو خاتمہ ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی کا حق ہے، تو ایسے ہی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تمہیں آئے تو اسلام کی حالت میں، یہ کوشش کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ آج تو اچھی نماز پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، آج تو بڑا اللہ یاد آ رہا ہے اور پتہ نہیں کل کی کیا کہ نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سامنے لے آنا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب اللہ کے سامنے میدان حشر میں پیشی ہو جانی ہے تو کوئی ذرہ بھی پوشیدہ مخفی نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے ہوگا، سارا ریکارڈ ہوگا۔ دنیا میں پہلے تو تھا کہ جی کچھ ریکارڈ آگے پیچھے کر لیتے تھے، اب تو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، ویڈیو بن جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے۔ اب تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ثبوت پیدا کر لیے، اللہ کے پاس تو سب کچھ۔ لہذا ایک یہ جو سال کا آنا جانا تبدیلی ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ابھی زندگی ہے، تم زندہ ہو، ابھی سال اگلا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کہ اس سال کی انتہا آپ کی زندگی میں ہوگی یا پھر آپ ہی بیچ میں چلے جائیں گے۔ تیاری کر لو، ابھی اصلاح کر لو، ابھی اپنی تبدیلی کر لو۔ ایک تو سبق ہے یہ، اور توبہ کر کے، عمل کی اصلاح کر کے، محاسبہ کر کے۔ اور دوسرا، آج کے اس بات میں سبق یہ ہے، اور یہ باتیں اختصار سے کیونکہ وقت اتنا ہی ہے، ورنہ یہ پہلے والی بات کو جتنا بھی ہم لمبا کریں۔ دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جی ہجری اسلامی سال کل ختم ہوا، آج ہجری اسلامی سال شروع ہوا، کل 1446 والا سال ختم ہوا، آج 1447 والا سال شروع ہوا۔ کون سا؟ ہجری یعنی اسلامی۔ یہ والا لفظ اور یہ والی بات
اس میں بہت بڑا سبق وہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیں ہجرت یاد کراتی ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بعثت، اپنے نبی ہونے کا اللہ کے حکم سے دعویٰ کیا اور دعوت دی، لوگوں کو پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، مسلمان آپ کی سیرت کو جانتے ہیں، گالیاں بھی ملیں، آپ پر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا گیا، پتھر بھی مارے گئے، آپ کو مارا بھی گیا، زخمی بھی کیا گیا، کیا 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 گیا۔ 13 سال تک مکے میں آپ نے ساری تکلیفیں برداشت کیں، لیکن بڑے صبر کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اسی طرح صبر کریں جیسے اولو العزم، بڑے پکے عزم والے، پختہ ایمان والے نبیوں رسولوں نے صبر کیا، تو آپ نے پھر صبر کر کے دکھایا۔ 13 سال تک مار بھی پڑتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کئی صحابہ کو شہید بھی کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک بار ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اتنا عرصہ گزر گیا اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اور اس کے سامنے کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ہم حق پہ ہیں اور اللہ اپنے حق والے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ مدد کب آنی ہے؟ ہمارے اوپر جو ظلم ستم اور یہ تکلیفیں، یہ کب ختم کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گیا۔ قرآن بھی اللہ نے ذکر بھی کیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہماری امت، ہم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کے سر کے درمیان پہ آرا رکھ کر ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا، چیر کر، لیکن وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ پہ صبر اور ثابت قدمی سے رہے۔ اللہ نے ابھی تو ہم سے کیا ہی کچھ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو بڑا لمبا عرصہ۔ لہذا یہ بات ہمیں یاد کراتی ہے کہ بھئی ظلم ہوتا ہے اہل حق پہ، سچے حق والے بندوں پر زیادتیاں ہوتی ہیں، نبیوں رسولوں پر بھی ہوئیں، صحابہ پر بھی ہوئیں، ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دیں، لیکن پھر بھی صبر پر، اور یقین رکھ کے کہ آخر اللہ تعالیٰ پانسا پلٹتا ہے، حالات بدلتا ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ صبر کتنا ہے، ثابت قدمی کتنی ہے، استقامت کتنی ہے۔ یہ ہجرت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے، یہ ہجرت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مکہ سے، اور وہ مکہ، وہ جگہ، وہ شہر جو زمین پر سب سے افضل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے، حزورہ چٹان پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف دیکھا اور فرمایا واللہ انک لاحب البلاد الی اللہ واحب البلاد الی، اللہ کی قسم تو اے یہ جگہ، یہ زمین، یہ علاقہ مکہ اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لولا ان اہلک اخرجونی ما خرجت، اگر یہ مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے پہ، جانے پہ، تجھے چھوڑنے پہ، تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ گئے، تکلیف صحیح ہے، لیکن گئے ہیں تو یہ ہجرت یاد دلاتی ہے کہ اب اس کے بعد حق کا پانسا پڑتا ہے، اب حق کو غلبہ ملتا ہے،
ہے ہجرت بڑی تکلیف دہ، لیکن اب یہ اسلام کے غلبے کا موڑ ہے۔ مدینہ پہنچے، اسلامی سلطنت، مدنی سلطنت قائم کی ہے اور ایک امت بنا دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی سربراہی میں سب سے پہلی اسلامی سلطنت، اور وہاں سے پھر اسلام کا بول بالا، اسلام کا پرچار، دنیا میں اسلام پہنچتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی اسلام چلا جائے، افریقہ میں جائے یا فارس میں جائے، ایشیا میں جائے، کسی جگہ جہاں اسلام پہنچا، کوئی مسلمان ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک امت ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تمہاری امت بس ایک امت ہے، سب تم ایک امت ہو، ایک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں شہر کا، وہ فلاں ملک کا ہے، جی وہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کی زبان کیا ہے، وہ کس نسل کا ہے۔ نہ نسلیں، نہ رنگ، نہ زبانیں، نہ علاقے، نہ ملک، نہ نیشنلٹی۔ اسلام کی نیشنلٹی ایک ہی ہے، وہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے۔ اور پھر اس بنا پر یہ ہجرت والا سبق یاد کراتا ہے، سبق کہ تم ایک امت ہو جس کا نام امت مسلمہ ہے، تو تمہارا ایک تشخص ہے، اسلامی امت کا ایک تشخص ہے، شخصیت ہے، استقلالیت ہے، یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، لہذا اس پر فخر کریں، اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھیں۔ یہ مت کہ جی کیا جی اسلام کیا، مسلمان کیا، جی کیا جو ہے کیا نہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، امت مسلمہ کا فرد سمجھیں، اور اس ہجرت سے یہ سبق آج یاد کر لیں کہ اس پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ یاد کر لیں کہ اس تاریخ میں یہ ہجری جب کہا کہ تاریخ اسلام ہجری سے شروع کی، یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے، لہذا ہماری ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ محرم کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، چونکہ آپ نے یہاں سے ہجرت کی تھی۔ یہ تاریخ یاد دلاتی ہماری یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخ یہاں پر یہ بات بھی آج یکم محرم ہے، پتہ ہے کہ یہ تاریخ ایجاد کس نے کی، شروع کس نے کی؟ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ہجری اسلامی تاریخ کا آغاز فرمایا۔ انہوں نے یہ تجویز رکھی پورا غور و خوض کر کے کہ ہماری تاریخ ہونی چاہیے، جب کوئی ضرورت پڑی، اور مدینے کے سارے صحابہ کو اکٹھے کر کے ان کے سامنے رکھا کہ اب ہمیں اپنی تاریخ بنانے کی ضرورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اور محرم کے مہینے سے شروع کریں۔ سب نے کہا بہت اچھا، سب نے اتفاق کیا، کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے کریں، کسی نے کہا کہ آپ کے انتقال سے کریں، کسی نے کہا کہ آپ کی بعثت سے کریں، نہیں، کہا بالکل ٹھیک ہے ہجرت سے کریں۔ آج تک مسلمانوں کا اسی پر اتفاق۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ملہم، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، محدث کا لفظ دیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں، وہی کسی پر نہیں آنی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ الہام ہوا، یا اور صحابہ نے، امت نے اس پر اتفاق کر لیا۔ یہ تاریخ بھی ہم نے اتنی یاد رکھنی ہے، اور یہ تاریخ اس وقت سے لے کر آج تک بڑی بڑی قربانیوں سے، بڑے بڑے کارناموں سے، بڑی بڑی خدمات سے، بڑی بڑی شخصیات سے، جس میں صحابہ بھی ہیں تو جس میں
تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں اور سائنسدان بھی ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو حقیقت میں سائنس کی ایجادات بھی مسلمانوں کی ہیں، علمی ایجادات بھی مسلمانوں کی ہیں۔ علم کا جھنڈا، تعلیم کا جھنڈا، ایجوکیشن کا جھنڈا، سائنس سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور اب ہونا چاہیے۔ یہ ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم کہتے نہیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اپنے آپ کو کریں۔ یہ ہجرت ہمیں یہ سبق یاد کراتی ہے۔ اور پھر اسی مہینے آج کا دن جو یکم محرم، جہاں سے یہ سال شروع ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ان کی شہادت کا دن بھی۔ یہ قربانیاں ہیں، ہمیں اس پہ رونا پیٹنا نہیں بلکہ فخر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بشارت تھی کہ بھی یہ شہید ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ سال کا آج پہلا دن ہے، پہلا مہینہ ہے، کون سا؟ محرم۔ یہ محرم کا مہینہ اپنی جگہ پہ اتنی عظمت، اتنی فضیلت، اتنی خصوصیت والا، اس پہ کتنی بات کریں۔ اتنی بات بھی کہیں تو کافی کہ قرآن میں اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والا کہا، یہ مہینہ ان مہینوں میں حرمت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ، اور یہ فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جس مہینے کے ہیں وہ یہ شہر اللہ ہے، جس کو محرم کہتے ہیں۔ اللہ کا مہینہ، محرم مہینہ، حرمت والا مہینہ، روزوں کی فضیلت اس میں، کرنا کیا ہے؟ یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر ان لفظوں کو لیں، ان فضیلتوں کو لیں، خصوصیات کو لیں، تو یہ محرم کا مہینہ تقاضا کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ اور اس مہینے میں پھر کیا سبق ملتا ہے؟ امن کا، سلامتی کا، کیونکہ حرمت والا ہے۔ اور حرمت والے مہینوں میں تو ویسے بھی بالکل ہر قسم کا ظلم اور جنگ بند۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہینہ تو یہ آ گیا، اور پھر اس مہینے میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ اس دن کی کچھ خصوصیات، یہ عاشورہ کا دن بھی حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والا، جس دن اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن فرعون کو، اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور حق کا جھنڈا سر بلند کیا۔ یہ تو مہینہ بہت سے سبق لے کے آتا ہے۔ آج دیکھیں ان آج کے دن سے اگر ہم سبق لیں تو بہت سے ہیں۔ ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے پیچھے کیا کیا، پچھلے سال میں کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا، انفرادی ہوا، اجتماعی ہوا، ملکی سطح پر ہوا، بین الاقوامی سطح پر ہوا، سیاسی طور پر ہوا، میدان جنگ میں ہوا، کیا کچھ ہوا اور ہم نے کیا کردار ادا کیا، اور اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر تو اسلام کی فتح پہ، اسلام کے مسلمانوں کی خوشی کے ساتھ ہم خوش ہیں تو پھر یہ ہے، اور اس کی مدد کیجیے۔ اور اگر یہ کہ ہم نے کچھ اور ہی باتیں کر کے اور خیالات اور صرف سیاست کی رو میں بہہ کر ہی کچھ کیا، تو غور کریں کہ کل آنے والا اللہ کے سامنے پھر کیا جواب دیں گے۔ اگلے سال کی، آنے والے مستقبل کی تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو متحد متفق بنائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اسلام کی مدد کرنے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے، غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔